اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، اس بات کو کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ، ویغفر ما دون ذالک، اور بخش دے گا جو گناہ اس کے سوا ہے، لمن جس کے لیے یشاء چاہے گا، ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بھٹک گیا رائے حق سے بہت دور۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، ان یدعون، وہ نہیں پکارتے، من دونہ اللہ کے سوا، الا اناسا مگر دیتوں کو، وَإِن يَدْعُونَ، اور وہ نہیں پکارتے، الا مگر صرف شیطانا مریدا، شیطان سرکش کو، لعنہ اللہ، جس پر لعنت کی ہے اللہ نے، وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ، اور وہ بولا، لَأَتَّخِذَنَّ، میں ضرور لوں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیباً ایک حصہ، مفروضاً مقرر، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور ہی گمراہ کروں گا انہیں، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور آرزو دلاؤں گا انہیں، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں حکم دوں گا انہیں، فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ چیر دیں گے کان اپنے جانوروں کے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں حکم دوں گا انہیں، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ بدل ڈالیں گے اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو کوئی بنائے دوست شیطان کو، وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو اس نے نقصان اٹھایا واضح نقصان۔ پیچھے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک نہ کرو۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شرک کیا ہے؟ بری بلا ہے۔ شرک کیا ہے؟ بری بلا ہے، اور اتنا برا ہے یہ، ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم عظیم ہے شرک۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے شریک ٹھہرایا نہ میرے ساتھ، میں اس کا اسے معاف نہیں کروں گا۔ ہاں، اس کے بغیر، جو شرک کے بغیر جو گناہ ہے نا، وہ میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، لیکن شرک معاف کبھی نہیں کروں گا اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو۔ جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، اس سیدھے راہ سے بھٹک گیا، گمراہی والے راستے پہ چل گیا۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا، الا اناسا مگر دیتوں کو، عورتوں کو۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس اناسا سے مراد ہر صنم اس کے ساتھ ایک جنبی عورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ ایک جنبیہ عورت ہوتی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اناسا سے مراد کیا ہے؟ بت ہیں۔ اناسا سے مراد کیا ہے؟ بت ہیں۔ اور حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے اناسا سے مراد کیا ہے؟ فرشتے ہیں۔ کیا ہیں؟ فرشتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہیں کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تسلیم کرتے تھے، اللہ کی بیٹیاں تسلیم کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ اللہ کے کیا ہیں؟ برگزیدہ ہیں، اور اللہ کو جس طرح باپ کو بیٹی پیاری ہوتی ہے، اسی طرح یہ کیا ہے؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کو یہ پیاری ہیں، اور ہماری یہ اللہ کے ہاں کیا کریں گی؟ سفارش کریں گے۔ ہم اس لیے ان کو کیا کرتے ہیں؟ پکارتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں وہ پکارتے اللہ کے سوا مگر عورتوں کو۔ اس سورۃ زخرف کے اندر رب نے فرمایا، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ اناسا، اور ٹھہرایا انہوں نے فرشتوں کو جو ہیں رحمان کے بندے، اناسا عورتیں انہوں نے، جو رحمان کے بندے ہیں نا فرشتے، ان مشرکین نے کیا ٹھہرایا؟ عورتیں ٹھہرایا ان کو۔
رب تعالیٰ فرماتے ہیں خلقہم، ان کی پیدائش کے وقت، ہاں اشہدو، کیا وہ حاضر تھے ان کی پیدائش کے وقت؟ جس وقت ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا، کیا اس وقت وہ حاضر تھے، موجود تھے؟ ستکتبو شہادتہم، اور ضرور لکھی جائے گی ان کی شہادت۔ یہ جو بات کر رہے ہیں نا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی بات ہو ضرور لکھی جائے گی، وَيُسْأَلُونَ، اور ان سے پوچھا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس 14ویں سپارے کے اندر کہ جس وقت ان کو بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے، فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، میرے پاک پیغمبر ان سے پوچھئے کیا رب نے اپنے لیے بیٹیوں کو پسند کیا اور آپ کے لیے بیٹوں کو پسند کیا؟ اصطفى البنات علی البنین، اپنے لیے بیٹیوں کو اور تمہارے لیے کیا بیٹوں کو پسند کیا۔ حالانکہ ان کو جب بیٹی کی خبر ملتی ہے تو ان کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، زرد ہو جاتا ہے، شہر میں نہیں چلتے، لوگ تانا دے کہ آپ کے گھر کیا ہوئے ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں، بیٹیاں پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے یہ کو جو کہا نا، جو کچھ بھی ان کہا، کیا جس وقت ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا کیا اس وقت حاضر تھے؟ یہ جو گواہی دے رہے ہیں اس کے بارے میں وَيُسْأَلُونَ، ان سے کل پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے نہیں پکارا مگر عورتوں کو، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، ہاں اور وہ نہیں پکارتے، فرشتوں کو وہ نہیں پکارتے، فرشتوں کو وہ نہیں پکارتے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو وہ نہیں پکارتے۔ قبروں کے جا کے اوپر جو سجدے کر رہے ہیں، مزاروں کے اوپر جو جا کے سجدے کر رہے ہیں، یہ ان کو نہیں پکار رہے، الا شیطان مریدا، یہ تو شیطان سرکش کی عبادت کر رہے ہیں، شیطان سرکش کی عبادت کر رہے ہیں۔ سامنے تو ان کی فرشتی کی مورتیاں ہیں، فرشتوں کی کیا ہیں، وہ فرشتوں کی مورتیاں، عورتوں کی مورتیاں بنا کے وہ سامنے رکھتے تھے، اس لیے ان کی عبادت کرتے تھے۔ سامنے تو قبر ہے، سامنے تو مزار ہے، سامنے تو کیا ہے، مورتی ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان کی عبادت نہیں کر رہے، وہ ان کو نہیں پکار رہے، الا شیطان مریدا، وہ تو شیطان سرکش کی عبادت کر رہے ہیں۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم ہم نے آپ سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت ہو نہ کرنا؟ حالانکہ شیطان کی عبادت کوئی بھی نہیں کرتا، شیطان کی عبادت ہو کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن جو غیر اللہ کی عبادت ہے یہ کس کی عبادت ہے؟ شیطان کی عبادت ہے۔ کس کی عبادت ہے؟ یہ شیطان کی عبادت ہے، ان کی عبادت ہو نہیں ہے، چاہے جس صورت بھی ہو، جس صورت بھی عبادت ہو، نظر و نیاز کی صورت میں ہو، منت منوتی کی صورت میں ہو، سجدے رکوع طواف کی صورت میں ہو، چڑھاوے کی صورت میں، جس صورت بھی ہو نا، یہ کس کی عبادت ہے؟ شیطان کی عبادت ہے، ان بزرگوں کی عبادت ہو نہیں ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرماتا وہ ان کی عبادت نہیں کر رہے، وہ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا تھا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو، حالانکہ وہ شیطان کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ تو مورتی کی عبادت کرتے تھے۔ تو وہ شیطان ان مورتیوں سے کیا کرتا تھا؟ بولتا تھا، کیا کرتا تھا؟ بولتا تھا، تو وہ سمجھتے تھے یہ ہمارے بابی جیری بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ ہمارے بابی جیری بول رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کی عبادت نہیں ہے، سامنے تو مزار ہے، سامنے قبر ہے، سامنے فرشتوں کی مورتی ہے، سامنے بابی کی کیا ہے؟ مورتی ہے، لیکن وہ اس کی عبادت نہیں کر رہے، اصل عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ شیطان کی۔ لعنہ اللہ، شیطان کون ہے؟ جس کے اوپر اللہ نے کیا کیا ہے؟ لعنت کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ لعنت کی ہے۔ جس وقت رب تعالیٰ نے فرمایا نا فرشتوں کو سجدہ کرو باب آدم کو، سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا، کیوں؟ تکبر ہو جا گیا، غرور ہو جا گیا، آکھنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں اس تو بہتر ہوں، میں اس تو بہتر ہوں، تو میں آگے جو پیدا کیتا ہے اس نو مٹی سے آپ نے پیدا کیا، اس لیے کیا میں کیا ہوں؟ اس سے بہتر ہوں۔ یہ جو میں ہے نا، یہ انسان کو غرق کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ یہ انسان کو غرق کرتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار لگا ہوا تھا، ان سے کسی آدمی نے پوچھا کہ اے پیرانے پیر ہمیں بتائیں کہ لوگوں کو زیادہ چیز جہنم میں کیا لے جائے گی؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ نے بہت اہم سوال کیا، اس کے بارے میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ جب دوسرے دن دربار لگا نا صبح، تو حضرت شیخ فرماتے ہیں ہاں جس نے کل مجھ سے سوال کیا تھا کہ لوگوں کو زیادہ جہنم کے اندر کون سی چیز لے کر جائے گی، وہ آدمی کھڑا، اس نے کہا میں، تو آپ نے فرمایا بیٹھ جائیں، یہی میں لوگوں کو جہنم کے اندر لے جائے گی۔
کہ میں کیا ہے لوگوں کو جہنم کے اندر لے جائے گی۔ اب ہمارے اندر بھی کیا ہے، میں آ گئی ہے۔ کیا آ گئی ہے؟ میں آ گئی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے میں کس نے کی تھی؟ شیطان نے۔ کیا کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ شیطان نے۔ اس نے کہا مجھے آپ نے آگ سے بنایا، میں سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں۔ اس کو آپ نے کیا بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ تو اس وقت رب نے فرمایا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا میرے دربار سے، تو کیا ہے؟ رجیم ہے، تو کیا ہے؟ مردود ہے۔ تو جس وقت اس کے اوپر رب نے لعنت کی نا، اس وقت اس نے کیا کہا تھا؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم، قال بما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ میں ان کے سیدھے رستہ، جو آپ کا سیدھا رستہ ہے نا، میں اس کے اوپر بیٹھوں گا۔ کیا کروں گا؟ بیٹھوں گا۔ ایک آیت کے اندر آتا ہے فبما اغویتنی، دائیں بائیں مغرب مشرق کی طرف، ہر طرف سے میں کیا آؤں گا؟ ان کی طرف سے آؤں گا، ان کو ہر طرف سے گمراہ کرنے کی کیا کروں گا؟ کوشش کروں گا۔ یہاں وہ فرماتا ہے وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، وہ شیطان نے بولا اللہ میں ضرور لوں گا من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیبا مفروضا، ایک مقرر کیا ہوا حصہ، ایک مقرر کیا ہوا حصہ ضرور لوں گا۔ کیا؟ وہ رزق آپ دیں گے، ان کو رزق آپ دیں گے، لیکن آپ کے رزق میں سے آپ کے بندے ہوں گے، وہ حصہ میں شیطان کا نکالیں گے، وہ حصہ میں ان سے اپنا حصہ ضرور لوں گا۔ آگے پھر وہ کیا کہتا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں آرزو دوں گا، فلاں بابے کے نام کی یہ کرو، فلاں بابے کے نام کی یہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، ایسے میں گمراہ۔ رب تعالیٰ 8ویں سپارے کے اندر فرماتے ہیں ما جعل اللہ من بعیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا عام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب، جس طرح پہلے مشرکین کیا کرتے تھے؟ جانور چھوڑتے تھے نا، کہ یہ جانور بچہ پیدا ہوا، اس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ دودھ استعمال نہیں کرنا، بابے کے نام کا دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بابے کے نام کا دینا ہے۔ یہ کیا کرنا ہے؟ یہ بچہ پیدا ہوا، اب کیا کرنا ہے؟ اس کو کھلی چھٹی ہے، جہاں سے کھائے پیے، اس کو کوئی روک ٹوک ہو نہیں ہے، یہ فلاں بابے کے نام کا کیا ہو گیا؟ نامزد ہو گیا۔ وہ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے؟ اسی طرح کرتے تھے۔ آج ہم مسلمان بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ کس کی طریقے پہ چل رہے ہیں؟ شیطان کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ کیوں؟ اس نے کہا تھا میں ان سے بندے تیرے ہوں گے، میں ان سے اپنا حصہ ضرور لوں گا، اور میں انہیں گمراہ کروں گا ہر طرف سے، اور میں انہیں آرزو دوں گا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو فلاں بابے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، فلاں بابے کے نام کی نظر و نیاز دے دیں، آپ کیا ہیں؟ بخشے بخشائے ہیں، آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صدقہ خیرات کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنے ہمارے دل کے اندر آرزویں پیدا ہوتی ہیں نا، یہ ساری کس کی ہیں؟ شیطان کی ہیں۔ پھر کیا کہتا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں حکم دوں گا۔ کیا حکم دوں گا؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، جانور تو پیدا کرے گا، لیکن میں کیا کروں گا؟ ان کو اس جانور کا کان چیر کر اس کو فلاں بابے کے نام کے چھوڑ دو۔ جس طرح ہم کان تو نہیں چیرتے، اس کے گلے میں کیا ڈال دیتے ہیں؟ نشان ڈال دیتے ہیں، یہ فلاں بابے کا ہے، یہ کیا ہے؟ فلاں بابے کا ہے۔ مرغی کے چوچے نکلیں، بچے نکلیں، تو اس کے ٹانگ کے ساتھ کیا باندھ دیتے ہیں؟ کوئی دھاگا باندھ دیتے ہیں، کوئی نشانی باندھ دیتے ہیں، یہ فلاں بابے کا ہے، یہ کیا ہے؟ فلاں بابے کا ہے۔ تو اس لیے شیطان کیا کر رہا ہے؟ میں انہیں حکم کروں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ چیر دیں گے کان جانوروں کے، وہ جانوروں کے کان کیا کر دیں گے؟ چیر دیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ بدل ڈالیں گے اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں کو، اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں کو بدل دیں گے۔ یا تو اس سے مراد یہ ہے، یہ جو ہم حسن کے لیے، خوبصورتی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ داڑھی منواتے ہیں نا، یہ تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے۔ یا بعض مفسرین نے لکھا اس سے یہ مراد ہے کہ بال نچوانا، نوچنے والے کے اوپر بھی اور نچوانے والے کے اوپر بھی پیشانی کے بال، بربٹوں کے بال، یہ خوبصورتی کے لیے، باریکی کے لیے، خوبصورتی کے لیے، حسن و جمال کے لیے یہ بال نچواتے ہیں، ان کے اوپر بھی لعنت ہے۔ جو نچواتا ہے، نوچنے والا ہے، اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ لعنت اللہ نے کیا ہے۔ امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے اندر اللہ نے ان کے اوپر لعنت کیا ہے، میں محمد ان کے اوپر لعنت کیوں نہ کروں؟ میں محمد ان کے اوپر لعنت کیوں نہ کروں؟ یا اس سے بعض مفسرین نے لکھا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ،
یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ امور دینیہ، امور دینیہ کو بدل دینا، حرام کو حلال کرنا اور حلال کو حرام کر دینا۔ یا بچہ کیا ہوا؟ صحیح سالم پیدا ہوا، اس کے کان چیر دیے، اس کے کان، کیونکہ ایک قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنا چہرہ کیا کرو؟ یکسوئی کی طرف، جو اللہ کا حنیف دین ہے نا اس کی طرف کیا کرو؟ تم اپنا چہرہ متوجہ کرو، اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے اندر تبدیلی نہ کرو، تبدیلی نہ کرو، کیونکہ فطرت اللہ رب العزت جو بھی بچہ پیدا کرتا ہے فطرت اسلام کے اوپر پیدا کرتا ہے، چاہے اس کو باپ آگے یہودی بنائے، نصرانی بنائے، مجوسی بنائے، آگے اس کی کیا ہے؟ باپ کے اوپر ہے، لیکن اللہ رب العزت ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا کرتا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں بچہ مرغی کا ہو، گائے کا ہو، بکری کا ہو، بچہ تو صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کا کان چیر کے کیا کرتے ہیں؟ اس کو عیبدار کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو عیبدار کر دیتے ہیں۔ اس لیے وہ شیطان فرماتا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں نا ان کے اندر میں حکم کروں گا کہ وہ اس کو کیا کر دیں گے؟ چینج کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے، بے عیب کر دیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں اللہ کے علاوہ جس نے شیطان کو دوست بنایا نا فقد خسر خسرانا مبینا، تحقیق وہ کیا ہے؟ اس نے واضح نقصان کیا۔ کیا کیا؟ واضح اپنا نقصان کیا۔ یعدہم ویمنیہم، ہاں وہ تو ان سے وعدہ کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ان سے وعدہ کرتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں ارزو دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، جو شیطان وعدہ کرتا ہے وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ شیطان جو آرزوئیں دلاتا ہے، جو وعدے دلاتا ہے وہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے، وہ کیا ہے؟ فریب ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بچنا چاہیے۔ ان الشیطان عدو مبین، شیطان کیا ہے؟ ہمارا کھلا دشمن ہے، ہمارا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ شیطان دشمن سامنے ہو تو آدمی بچاؤ کر سکتا ہے کہ کیا کرے گا؟ یہ میرے سامنے میرے اوپر کیا کرے گا؟ وار کر کے میرے اوپر حملہ کر سکتا ہے، لیکن یہ جو شیطان ہے ہماری رگوں کے اندر جس طرح خون چل رہا ہے اس طرح چل رہا ہے، اس سے ہمارا بچنا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر حال میں بچنا چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے، اس کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔